آپ کے پاس جیب میں پیسے ہیں، آپ ضائع کرنا چاہتے ہیں، 900 روپے کا اتنا سارا ڈٹرجنٹ لے ہیں یا آپ 90 روپے کا لکس صابن لے لیں، کام دونوں ایک ہی کریں گے. جس کے بال گرتے ہیں وہ ڈسکریڈٹ ڈال دیتا ہے صابن کو، کیونکہ اس کے بالوں نے گرنا ہی گرنا ہے. وہ امریکہ سے مہنگا ترین شیمپو منگوا لے جس کے جینس کے اندر ہے، اس کے بالوں نے گرنا ہی گرنا ہے، چاہے وہ صابن یوز کرے یا شیمپو یوز کرے. دنیا میں ابھی تک ڈٹرجنٹ ہی بنا ہے. وہ ڈٹرجنٹ صابن میں بھی ہے، وہ لکس کے اندر بھی وہی ہے، ڈو سوپ کے اندر بھی وہی ہے، ہر طرح کے شیمپو میں بھی وہی ہے، بیبی شیمپو میں بھی وہی ہے. دیکھیں بیبی شیمپو میں اس لیے کہتے ہیں یوز کریں کہ بیبی شیمپو میں ڈٹرجنٹ بہت کم ہے، ادروائز بچے آنکھ نہیں بند کر سکتے، ان کی آنکھوں میں صابن ہمارے میں ہم بھی رونا شروع کر دیں. تو بہت کم ڈٹرجنٹ ہے، اس لیے وہ برداشت کر جاتی ہے ماں جب اس کے بال دھوتی ہے، تھوڑا بہت آنکھوں میں بھی چلا جائے، اس لیے اس شیمپو میں اور کوئی مائلڈنیس نہیں ہے. اس میں مائلڈنیس صرف اور صرف جو ڈٹرجنٹ بال دھونے والا ڈال ہے. لہٰذا اگر آپ بالوں کو ڈٹرجنٹ کے ساتھ دھو رہے ہیں یعنی کہ عام صابن کے ساتھ، تو ایک ہی بات ہے، کیونکہ وہ جو سیبم ہے جو خشکی بناتا ہے، جس میں ڈینڈرف بنتی ہے، اس کو ڈیزالو کرنے کے لیے صابن ہی چاہیے. اب وہ ڈٹرجنٹ صابن کی شکل میں لے لے یا شیمپو کی شکل میں لے لے. اب بہت سارے، اب میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ، دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک لا علمی ہوتی ہے اور ایک کم علمی ہوتی ہے. لا علمی وہ ہوتی ہے جس کو علم ہی نہیں ہے، مزدور ہے، جاہل ان پڑھ ہے. کم علم تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، بلکہ ہر کوئی ہوتا ہے. میں بھی کم علم ہوں، مجھے کوئی سارا علم تو نہیں ہے، مذہب کا سارا علم نہیں ہے، سائنس کا سارا، ایون میڈیسن کا بھی مجھے سارا علم نہیں ہے. تو ڈاکٹروں کی لا علمی نہیں، ہم کہتے ہیں کم علمی کی وجہ سے کسی ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ نہیں ڈاکٹر صاحب تو ایسے ہی کرتے ہیں، صابن تو بالوں کو نقصان پہنچاتا ہے. تو جو وہ جس نے کہا ہے تو میں اس کو بے علم نہیں کہوں گا، اس میں تھوڑی سی کم علمی ہے، اس کو اتنی ساری کیمسٹری نہیں آتی. مجھے آتی ہے اس لیے کہ میں نے اس وقت کسی وقت محنت کی، استادوں سے، کتابوں سے پڑھ لیا کہ یار یہ اصل یہ فنامنا ہے کیا ہیومن باڈی کا. ہمیں زیادہ سمجھ ہے تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ پتہ چل گیا کہ صابن نقصان دہ نہیں ہے. تو سیبم کو ڈیزالو کرنے کے لیے ڈٹرجنٹ چاہیے. یعنی ایک طرف بالوں کی روٹ میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی انجینئرنگ، کدھر سے سویٹ بن رہا ہے وہیں پہ آئل سیکریشن بن رہی ہے. یہ تو سیل کی کوالٹی ہے نا، جو فیٹ کو وہاں سے چوستا ہے، ڈیزالو کرتا ہے، سب مینوفیکچر کر کے سیبم کو باہر سیکریٹ کرتا ہے. ایون جیسے ملک پروڈکشن ہے، ملک بھی تو آئلی چیز ہے نا. فیمیل کی بریسٹ کے اندر پورے کا پورا سیل جو ہوتا ہے وہ ملک سے بن جاتا ہے. یہ ایپوکرائن گلینڈ ہے، پورا ایک سیل ٹوٹتا ہے، بیس میں نیوکلیس ہوتا ہے، اوپر سے سیل پھٹتا ہے دودھ سے بھرا ہوا، اور ڈکس کے اندر وہ چھوٹے 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 سیل ہر وقت فیمیل میں ٹوٹتے ہوتے ہیں. لیکٹیٹنگ فیمیل میں جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس میں یہ ایپوکرائن گلینڈ ہے اسپیشل قسم کے. تو یہ سیبیشیس گلینڈز ہے. ایکچولی بریسٹ گلینڈ بھی موڈیفائڈ سیبیشیس گلینڈ ہے. بریسٹ کی جو ڈیفینیشن آتی ہے، اس لیے بریسٹ کی جو میسٹیکٹمی آسان ہوتی ہے کہ وہ اسکن کے اندر بریسٹ میں بڑا آرام سے آپریشن ہو جاتا ہے میسٹیکٹمی کا. تو بریسٹ کے بارے میں سب سے پہلے یہ آتا ہے، پہلے کتاب میں لکھا ہوتا ہے بریسٹ از اے موڈیفائڈ سیبیشیس گلینڈ. اسی لیے وہ آئل رچ دودھ پروڈیوس کر لیتا ہے. فیمیل جو ہوتی ہے، چاہے فیمیل گائے کی ہو، انسان کی ہو، یا بیل کی ہو، بھینس ہو، یا جو بھی گائے ہو، وہ جو ملک پروڈیوس کرتی ہے رچ ان فیٹ، جس کو ہم ملائی کہتے ہیں، یہ موڈیفائڈ سیبیشیس گلینڈ اللہ نے بنایا ہوا. کوئی بھی ابھی آپ اس میں سے دیکھیں جو آپ کی ہوتی ہے یوٹیوب، آپ وٹ از اے ہیومن بریسٹ سے موڈیفائڈ سیبیشیس گلینڈ، اللہ نے موڈیفائی کیا ہے. یہ خاص انوائرمنٹ